اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام دو نسبتوں سے منعقد کیا جاتا ہے اور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے اندر آپ سرکار رسالت مآب، وجہ کائنات، مظہر خدا، رحمت للعالمین سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی جو تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، 7 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول یہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اس نسبت سے آج چونکہ 9 ربیع الاول ہے، ایک نسبت سرکار وجہ کائنات کے ظہور کی ہے اور دوسری آج کے دن کی نسبت جو ہے وہ سرکار وجہ کائنات آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں محرم الحرام میں ٹوٹی ہوئی قیامت کے بعد 9 ربیع الاول کو مسکراہٹوں کا آغاز ہوا۔ تو یہ جشن کی ایک نسبت سرکار کے گھر میں مسکراہٹوں کے آغاز کے اوپر اظہار خوشی کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین مجلس، جس کریم گھرانے کی آج یہ محفل ہے، اس کریم گھرانے کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ سخاوت میں، نہ شجاعت میں، نہ برداشت میں، نہ علم و عرفان میں۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں کوئی ان کا ثانی نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود منبع علم ہے۔ سارے کے سارے علوم اس گھرانے سے جاری ہوتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ منبع علم ہیں۔ وہ علم عارفین لوگ سرکار مولا علی کے ذریعے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا وہی لوگ دنیا کے لیے روشن ستارے بنے، اور وہی لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور انہی لوگوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں ہم سے دعا کروائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ چلا ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر خدا ہیں۔ جس وقت آپ کا ظہور ہوا تو آپ کے ظہور سے پہلے ایک عورت آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ سے شادی کرنے کے لیے کوشاں رہی، اور اس نے بہت کوشش کی۔ جب بھی اسے موقع ملتا
وہ اسی کوشش میں رہتی کہ کسی طرح سے حضرت عبداللہ سے شادی ہو جائے، یہاں تک کہ ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اور ان کو اس پر مجبور کرنے کی کوشش کرتی کہ میری ان سے شادی ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جب باہر نکلے، اس عورت نے دیکھا اور پھر اس نے حضرت عبداللہ کو پوچھا بھی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، پہلے تو میرا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا رویہ بدل گیا ہے، تو نے مجھے پوچھا تک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس کے لیے میں شادی کرنا چاہتی تھی اب وہ نور تیری پیشانی میں نہیں ہے، اب وہ نور تیری پیشانی سے منتقل ہو گیا ہے۔ میں تو اس نور کی متلاشی تھی، میرے آباء و اجداد نے بتایا تھا کہ دنیا میں احمد آئے گا، تیرے ماتھے کے اندر میں اس احمد کا نور دیکھ رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ احمد جو ہے وہ میرے ذریعے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیسر و کسریٰ اس وقت کی دنیا کی بڑی طاقت تھی، وہاں پر زلزلہ آیا اور اس کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے۔ وہاں پر جو نجومی تھے انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، وہ ہستی اس دنیا میں آ گئی ہے کہ اب تیری جو بادشاہتیں ہیں ان کو زوال ہے اور جو آنے والا ہے اس کا عروج ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انبیاء علیہ السلام کے مشن کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تمام انبیاء اسلام کے لیے آئے، تمام انبیاء نے اسلام پھیلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر جو آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر وحی کے ذریعے جو ہمیں سمجھایا گیا، جو ہمیں بتلایا گیا، اس کے اوپر غور و فکر ضروری ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دعوت جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، اس دعوت کے موقع پر آپ نے اللہ کا تعارف کروایا اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور پھر اسی سلسلہ کے اندر مختلف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کیے اور مختلف آیات کی۔ یہاں یہ بھی آپ نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ آیات جو ہیں رسول اکرم نے اللہ کو منوایا اور اللہ نے ان کو آیات بنا کے بھیج دیا۔ پھر اسی طرح اللہ نے رسول اکرم کو منوایا، رسول اکرم نے منوایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ نے منوایا میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اب جب رسول کی اطاعت کے لیے اللہ نے حکم دیا تو اللہ نے اطاعت کے لیے کس حد تک اللہ جو ہے وہ ہم کو لے کے گیا، اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ معاشرے میں یہ سنا جاتا ہے کہ بس اللہ کی اطاعت، بس اللہ کی اطاعت، صرف اللہ ہی کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت۔ اللہ سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے، اللہ ہمیں بتائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، واطیع اللہ، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور تیسری اطاعت ہے اس کی اطاعت کرو کہ جو تم میں صاحب امر ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو آواز دی اور بلایا، تو صحابی نے تکبیر بلند کی تاکہ آپ سرکار کو پتہ چل جائے کہ میں نماز میں مصروف ہوں، بڑے کے سامنے کھڑا ہوں، بڑے کی حمد و ثنا کر رہا ہوں۔
تو اللہ پاک نے وہی بھیج دی کہ اے ایمان والو، میرا نبی جب بھی تمہیں بلائے فوراً دوڑے چلے آؤ، خواہ تم حالت نماز میں ہی کیوں نہ ہو، خواہ تم حالت نماز میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرے آگے ہی کیوں نہ کھڑے ہو تم، چاہے میں نے ہی تمہیں بلایا ہو، بس میرا نبی جب بھی تمہیں بلائے فوراً دوڑے چلے آؤ۔ اس حد تک اللہ نے ہمیں اطاعت رسول کے اوپر حکم دیا ہے۔ اب دیکھ لینا چاہیے کہ اطاعت رسول کیا ہے۔ کیا صرف نماز اطاعت رسول ہے؟ کیا روزہ اطاعت رسول ہے؟ کیا حج اطاعت رسول ہے؟ کیا زکوٰۃ اطاعت رسول ہے صرف؟ یا کیا جہاد اطاعت رسول ہے صرف؟ اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ہر حکم کی اطاعت کریں، جس طرف رسول اکرم ہمیں لے کے جاتے ہیں ہم اس طرف چلیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ ہے میرے حسن اور حسین، جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔